ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عورتوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہشمند تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمان فاتحین کی کہانیوں کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم اس بے انصافی، دانلی اور تعصب کی تفصیل بتائیں گے جس سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی تاریخ مسخ کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں 10 جماعتیں پاس کی ہیں، انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں طور پر یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہندوستان آتا تھا اور بے انداز زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس کا مقصد لوٹ مارنا ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا، جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں کی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے بیشتر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے، جہاں کہ وہ بہت توڑ کر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مندروں میں اس دور میں زر و جواہرات مہاراجوں کے خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ بھی شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود غزنوی مندروں پر صرف زر و جواہرات کے لیے حملے کرتا تھا۔ اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ بھی شامل کر لیا گیا کہ بعض بہت بڑے سائز کے تھے جو اندر سے ککڑے تھے، ان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تھے۔ تانیسر اور سومناتھ کے بڑے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر سونا بھرا ہوتا تھا اور سونے کے لیے ہی سلطان محمود نے یہ بت توڑے تھے۔ ناظرین، غیر جانبدار اور غیر متعصب مورخوں نے جن کا تعلق یورپ سے تھا اصل حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بت ٹھوس تھے، ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم اور مقدس تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی۔ تانیسر کے بت کو سلطان اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اسے توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق غیر متعصب مورخوں نے لکھا کہ سلطان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 اور 16 کے 32 ٹکڑے کر کے انہیں باہر پھینکا اور ان پر سے اپنی فوج گزار دی تھی۔ ناظرین، انگریزوں کے دور حکومت میں نصابی کتابیں ہندو مصنفوں کی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا، کیونکہ خود انگریزوں کی دلچسپی اس میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکو کہا اور 1857 کی جنگی آزادی کو ہندوستانی سپاہیوں کا غدر کہا۔ کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کی من گڑت اور بے سروں کا قصہ ہے۔ ناظرین، انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے ہیں؟ ہندو تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود کے جہاد کو گنونے طریقے سے نصابی کتابوں میں شامل کیا۔ یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے۔ سلطان محمود کی تاریخ کو 17 حملوں تک محدود رکھا گیا۔ پاکستان مرد وجود میں آیا تو بھی یہی نصاب رائج رہا اور سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کی وجہ سے ہی پہچان بنائی گئی۔ اب بھی آپ کو نصابی کتابوں میں وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان میں نصابی کتابیں لے کر اسکولوں کالجوں کے لیے منظور کرانا ایک کاروبار ہے۔ اس میں لین دین کا خیال رکھا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کہاں تک مستند ہے اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو کتابیں عام مطالعے کے لیے لکھی گئی تھی، ان میں بھی سلطان محمود کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا۔ یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا۔ مثلا 1978 میں پاکستان میں انگریزی زبان میں ایک کتاب چھپی ہے جو 1928 میں ہندوستان میں چھپی تھی۔ اس کا مصنف محمد حبیب PAMLC ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ اور سیاست کا پروفیسر رہ چکا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی زندگی، اس کے کردار اور اس کے کرۂ نمایاں کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے۔ پیش لفظ میں اس مسلمان مصنف نے لکھا کہ مسلمانوں نے سلطان محمود غزنوی کو برگزیدہ شخصیت سمجھنا شروع کر دیا، جس سے مصنف کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا اور اسے یہ خود بھی شک تھا، جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ محمود غزنوی ایک لوڈی کی بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان کے باپ سبکتگین کی بیوی نہیں تھی۔ تیسرا یہ کہ محمود غزنوی کو فروغ و تبلیغ و اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لادنیت میں یقین رکھتا تھا۔ چوتھا یہ کہ محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آتا تھا۔ پانچواں یہ کہ محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ چھٹا،
یہ کہ محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور وہ بہت رویا۔ ساتواں یہ کہ محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورتوں کا شیدائی تھا۔ اور آخر میں یہ کہ محمود غزنوی صرف ہندوؤں کے خلاف نہیں لڑا بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا، کیونکہ اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع تھا۔ اور ایسی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں، بہت سے مصنفوں نے محمود غزنوی پر عائد کیے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہ جب ہندوستان میں آیا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کی بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلاں نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود غزنوی کو لڑنی پڑی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی، انہوں نے سلطان محمود کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ مہاراجہ جے پال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سبکتگین کے دور حکومت میں کیا تھا۔ ناظرین، سلطان سبکتگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود غزنوی کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کے تحت نہ ہو بلکہ اس کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جاتا تھا۔ تم ہندو مت کا خاتمہ کرو۔ البیرونی، فرشتہ، گردیزی، بہکی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کی بہت ہی عزت کرتا تھا اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ خود سلطان محمود ہیں۔ وہ خرقانی کے ہاں اپنے آپ کو سلطان محمود کا قاصد یا ایلچی ظاہر کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ غزنی کا سلطان اپنا قاصد خود بن کر آتا ہے، یہ سچے مسلمان کی شان ہے۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ ایک دو یورپی مورخین نے بھی لکھا کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ توڑی ہوتی تھی۔ اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی۔ ایسے وقت میں اس نے ہر بار یوں کیا کہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز اعلان کیا، مجھے خدا نے اشارہ دیا ہے، فتح ہماری ہے، اور ہر بار فتح اسی کی ہوئی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی ہر حملے سے پہلے میدان جنگ میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ اس کہانی کے سلسلے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے سلطان محمود غزنوی کی صحیح حالات زندگی اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ بعض قارئین نے سلطان محمود کے اس سلسلہ وار داستان کا موازنہ صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں سے کیا اور دونوں میں سے ایک فرق کو محسوس کیا۔ عزم اور عقیدے کے لحاظ سے دونوں سلطان ایک جیسے تھے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندوؤں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا۔ دونوں کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بیچ رکھی تھی اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنی کی سلطنت میں گئی ہو۔ مہاراج اپنے جاسوس غزنی نہیں بیچتے تھے،
اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے۔ یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان، کردار اور فرض کے پکے تھے، جان قربان کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے بعض جاسوس ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوؤں کی شعبدہ بازی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھی۔ سلطان محمود کے بعض جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھتے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ وہ ہندو مہاراجوں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کی جاسوسوں کو پکڑوا دیتے تھے یا اپنے ساتھ ملا دیتے تھے۔ مذہب کے پردے میں بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوجوں کی بلائی آفروں پر چائے رہتے تھے۔ حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے، اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈتوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ غزنی کا جو جاسوس اس طلسم میں چلا جاتا، وہ اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھی بھول جاتا تھا۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنوی کا نظام جاسوسی بڑا کرامت تھا، گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کرامت نہیں تھا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لایا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہنامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہنامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہنامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شاہنامہ اسی مداح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ ناظرین، سلطان محمود کو اپنی مداح میں شاہنامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پسند غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایک ایسا شاہنامہ لکھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اسی طرح آئے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا، اور سلطان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہنامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مداح سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا، حالانکہ سلطان محمود نے اس شاہنامے کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا کہ فردوسی کے شاہنامے کا واقعہ سلطان محمود کو رسوا کرنے کے لیے گڑھا گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عورتوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہشمند تھے۔ محمود غزنوی کی تاریخی اہمیت ان کی سیاسی، عسکری اور مذہبی اقدامات کی بنیاد پر ہے۔ ان کے حملوں نے ہندوستانی تاریخ کا رخ بدل دیا، اسلامی اثرات کو ہندوستان میں پھیلایا اور مستقبل کے مسلم حکمرانوں کے لیے راستے کھولے۔ ان کی شخصیت ایک فاتح، حکمران اور مذہبی رہنما کے طور پر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ نمایاں رہے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔